السلام علیکم دوستو، پاکستان کی سیاسی ہلچل میں آج آپ سنیں گے کہ رانا ثناء اللہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق: عمران صاحب آپ کی مزید نالائکی اور نااہلی برداشت نہیں کر سکتے۔ مریم اورنگزیب: جلد بدعنوانی کے نئے مقدمات سامنے آنے والے ہیں۔ فواد چودھری: نہیں مانتا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے۔ اسد عمر: قوم کو اس بات کا جواب ابھی اور فوری دیں۔ شہباز شریف: کرپشن مافیا کے خلاف لڑائی آخری حد تک لڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان: تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ کچھ سیاسی بونے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مڈ ٹرم انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ سیاسی بونے ہیں جو اپنی جماعت میں مڈ ٹرم لیڈرشپ کی قرعہ اندازی کریں گے، وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اپنی منزل کی طرف چل پڑے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فواد چودھری کا بیان ذاتی رائے ہے، وفاقی کابینہ میں بھی بیٹھ کر لوگ اپنی جماعت پر تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوتا ہے، کسی اور جماعت میں یہ حق کسی کو حاصل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو حکومتی منشور کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر اعظم نے 2020 کو عوام کی خوشحالی کا سال قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کی قیمت نیچے آئے گی اور ضرور آئے گی۔ ڈاکٹر عاشق اعوان نے کہا کہ قیادت کے ملک سے بھاگنے پر رانا ثناء اللہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ رانا صاحب کی عجیب منطق ہے، کہتے ہیں کہ نواز شریف ہاسپٹل سے گھر جا سکتے ہیں تو ریسٹورنٹ کیوں نہیں؟ میاں صاحب اگر تندرست ہیں تو ریسٹورنٹ سے جیل بھی جا سکتے ہیں۔ رانا صاحب پہلے اندرونی لڑائی میں مبتلا قیادت کے مابین مڈ ٹرم انتخابات کرائیں۔ ادھر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اگر 16 ماہ پہلے ایک شخص خودکشی کر لیتا تو آج کروڑوں عوام خودکشی سے بچ جاتے۔ ملک میں آٹے کے بحران پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 16 ماہ میں گیس 250% مہنگی، آٹا ختم، تندور بند ہونا افسوسناک اور شرمناک ہے۔ عمران صاحب کے نئے پاکستان میں آٹا ختم، تندور بند اور عوام لنگر سے روٹی کھائیں۔ 15 کی روٹی اور 20 روپے کے نان کے بعد آٹے کا بحران حکومت کی بدترین نالائکی ہے۔ عمران صاحب مکان، دکان، کاروبار اور مزدوری تباہ کرنے کے بعد اب غریبوں کا آٹا بھی بند کر دیا۔ عمران صاحب، عوام آپ کی مزید نالائکی، نااہلی اور جھوٹوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عمران خان ایک عذاب بن کر قوم پر نازل ہوئے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عذاب کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے 16 ماہ میں نواز شریف کے ترقی کرتے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور عوام سے صرف ان کو رلانے کا وعدہ پورا کیا۔ ادھر فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کے واحد مقبول اور متحرک رہنما ہے جو بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے شب و روز کوششوں میں مصروف ہیں۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود رہ گئی ہیں۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بدعنوانی کے نئے مقدمات سامنے آنے والے ہیں۔ لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف احتساب کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عوام میں سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت ہونے کے ناطے خالصتاً میرٹ پر 1.25 لاکھ ملازمت کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ ادھر اسد عمر نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے۔ کراچی میرے دل کے قریب ہے، نہیں مانتا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے۔ کراچی پاکستان کا دل بھی ہے اور دماغ بھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ماضی میں صرف بم دھماکوں کی خبریں جاتی تھیں، اب اچھی خبریں دنیا میں جاتی ہیں۔ عمران خان مجھ سے کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ ادھر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان ہاؤس چینج نہ غیر قانونی ہے اور نہ ہی غیر سیاسی، بلکہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اور پارلیمان جب چاہے اسے استعمال کر سکتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ان ہاؤس چینج ایک قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ آٹے اور گندم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ 70 سالہ تاریخ میں آج آٹے کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ گندم کے ذخائر کہاں گئے؟ کیا وہ سمگل ہو گئے؟ قوم کو اس بات کا جواب ابھی اور فوری دیں۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ابھی تک نیب نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور نہ ہی کوئی کیس دائر کیا ہے، لیکن وزراء نے پہلے ہی منہ کھول کھول کر بیان دینا شروع کر دیے ہیں، جسے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نیب نیازی کا ناپاک گٹھ جوڑ ہے۔ ادھر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے غریب عوام کے لیے احساس پروگرام اور پناہ گاہوں کا اجرا کیا۔ میں کرپشن اور مافیا کو ختم کرنے کے لیے آخری حد تک لڑائی جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تاریخ کی سب سے مشکل معاشی صورتحال سے نکل آیا ہے، مالیاتی خسارہ کم ہو چکا ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو چکا ہے۔ ہم نوجوان طبقے کے لیے آسان اقساط میں کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضوں کی فراہمی شروع کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے سلمان خان کے کارنامے کے چرچے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو وزیراعظم عمران خان بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پوری قوم کو سلمان خان کی بہادری پر فخر ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سلمان خان نے برف میں پھنسے 100 افراد کی جان بچائی تھی۔